بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، قسط نمبر 3۔ اس دور میں ہمت افزائی کرنے والے خال خال ہی ملتے ہیں، جبکہ ہمت شکنی کرنے والے تو بہت ملیں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ میں یہ وصف یعنی ہمت افزائی کرنے کا یعنی تشجیع کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ اگرچہ مجھ سے چند سال عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور اتنے ہی سال بعد دارالعلوم دیوبند سربلند سے ان کی رسمی فراغت میرے بعد ہوئی تھی، مگر میں شروع ہی سے کئی امور میں آپ کو اپنا استاذ اور مربی سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا۔ میری یہ عقیدت و محبت ان کی ان جوہری صلاحیتوں اور جذبہ ہمت افزائی کی وجہ سے تھی۔ حالانکہ نہ وہ میرے درسی ساتھی رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ علمی و دینی رشتہ کے علاوہ کوئی رشتہ تھا۔ ان میں دور دور تک معاصرانہ چشمک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ صاف دل، پاک باز تھے، کیونکہ آپ پہلے مربا تھے، یعنی جن کی تربیت کی گئی، پھر مربی بنے۔ پہلے آپ تو مسترشد تھے، پھر مرشد بنے۔ پہلے آپ طالب علم تھے، پھر مدرس بنے۔ پہلے ذاتی اعتبار سے قربانیاں دینے والے تھے، پھر داعی دین بنے۔ مگر یہ امور آج کل کے نوجوان طلباء کو کہاں سمجھ میں آتے ہیں۔ جب احقر کی ایک کتاب آسمان ولایت کے 3 روشن ستارے کے نام سے چھپی تو چند ایک نسخے ان کے کسی مرید باصفا کے ہاتھوں احقر نے ہدیتاً ارسال کیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اس کتاب میں احقر نے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ، حضرت شیخ نندر شیخ العالم رحمہ اللہ اور حضرت سلطان العارفین رحمہ اللہ کی مختصر دینی و دعوتی اور اصلاحی خدمات کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب 200 صفحات کی ہے اور مئی 2018 میں اس کا پہلا ایڈیشن، پھر بعض احباب کے تقاضے پر اس کا دوسرا ایڈیشن بھی دارالعلوم دیوبند سے چھپ کر آیا ہے۔ اب اس کے تمام نسخے نکل چکے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد سنیے ہمت افزائی کی داستاں خود انہی کی زبانی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، میں نقل کرتا ہوں، مجھ سے فرما رہے ہیں حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے مزاج بخیر ہوگا۔ آپ کی کتاب دہلی ایئرپورٹ پر احرام باندھ کر پڑھنی شروع کی۔ یہ میرا عمرہ کا سفر ہے، دعا کیجیے سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ اور میقات احرام پر پہنچ کر میں نے پوری کتاب مکمل پڑھ لی۔ کہیں کہیں کچھ طالب علمانہ تحریرات بھی محفوظ کرتا رہا، اور اسی کتاب کے آخر میں اپنی کچھ معروضات بھی لکھ لی ہیں، جن کو میں اپنی زبان میں تقریض کہوں گا۔ پھر فرماتے ہیں، یہ کتاب بار بار چھپے۔ وادی کے علاوہ جموں والوں کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے۔ 300 نسخے میرے نام بھجوا دیں۔ اس کتاب سے محبین یعنی بریلوی حضرات کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا مکمل ازالہ ہوگا۔ اس طرح یہ کتاب عوام اور خواص کے لیے ازحد مفید ہے۔ یہ ہے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی بات۔ یہ ہے آپ کا کلام معرفت التیام، جو محبت اور الفت سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ حضرت والا کا یہ نسخہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے۔ اگر کسی دوست کے ہاتھ یہ نسخہ کہیں مل جائے، پہنچ جائے، تو مہربانی کر کے یہ دے دیں اور اس کو میرے نام ارسال کر دیں۔ یہ میرے لیے کسی تبرک سے کم نہیں ہے۔
ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک کتاب اردو ہماری پیاری زبان ایک عالمی زبان کے نام سے لکھ کر شائع کی ہے تو سن کر فرمایا عربی بھی تو ہماری پیاری زبان ہے، ہماری تہذیبی اور علمی زبان ہے، قرآن اور حدیث کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے، اس پر بھی لکھ لے۔ تو میں نے انشاءاللہ ضرور لکھوں گا کہہ کر ایک اعتبار سے آپ سے وعدہ کیا ہے، مگر اب کون ہمت افزائی کے دو کلمات کہے گا، وہ تو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ اب وہ طوطی زبان والا اور لکھنؤ کی ٹیکسالی اور دہلی کی گنگا جمنی تہذیب سے مزین اردو زبان میں لکھنے والا تو اب خاموش ہو گیا ہے، اب ایسے مخلص کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ہائے افسوس، بقول شاعر ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی عنوان کے تحت چوتھی قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔